بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اما بعد. میرے محترم دینی بھائیو، آج کل ویسے بھی سردی کا زمانہ ہے اور سردی میں سستی بھی زیادہ آتی ہے، غفلت بھی زیادہ آتی ہے، اور غفلت جب آتی ہے تو پھر غفلت سے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے، دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے، ضروری کاموں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ غفلت ایک ایسی چیز ہے جس سے زندگی کے اندر بہت سا خسارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس غفلت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، قرآن جو ایک دستور حیات ہے، جو ایک زندہ جاوید معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی 35 آیات کے اندر غفلت کا ذکر کیا ہے۔ تو اس قدر غفلت کے سلسلے میں ذکر کرنا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غفلت کیوں انسان کی زندگی میں آتی ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں، اس کی کچھ باتیں ہیں، کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے۔ ہم ان کے سلسلے میں چند غفلتیں چند سبب آپ کو بتلائیں گے کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب انسان میں جہالت اور نادانی یعنی عدم واقفیت اور نہ معلوم ہو تو پھر بھی آدمی غفلت کرتا ہے۔ اگر کسی چیز کی اہمیت کا اس کو علم ہو تو اس کے پیچھے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اور اگر اس کی اہمیت نہ معلوم ہو، اس کے سلسلے میں اس کو واقفیت نہ ہو کہ یہ چیز، یہ پروگرام، یہ مشن، یہ کام کتنا اہم ہے، تو بھی اس کی طرف سے غفلت برتتا ہے۔ تو ایک تو سبب ہوا نادانی کا، نہ جاننے کا، نہ علم ہونے کا، نہ واقفیت کا۔ اور دوسرا سبب جو ہے وہ ہے لہو لعب۔ اس کے اندر آدمی مشغول ہوتا ہے، اس کے اندر زیادہ دلچسپی لیتا ہے کہ ایسی چیزوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں کہ یلعبون لاہیۃ قلوبہم، اور جب ان کے سامنے کوئی بات پیش کی جاتی ہے دین کی، قرآن کی، حدیث کی، اسلام کی، تعلیم کی، تربیت کی، اچھائی کی اور برائی سے روکنے کی، تو پھر وہ کان دھر کر اور متوجہ ہو کر نہیں سنتا، بلکہ دل کو اس کی طرف متوجہ نہیں کرتا، غفلت کی حالت میں، ایسی حالت میں اس کو سنتا ہے کہ اس کا دل دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی انسان کی زندگی کے اندر غفلت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی بات کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ تیسرا سبب جو غفلت کا ہے وہ بروں کی صحبت ہے۔ جب آدمی اچھی سوسائٹی میں بیٹھے گا، اچھوں کی صحبت میں بیٹھے گا، تو اس کے اندر نور پیدا ہوگا، اس کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اس کی زندگی کے اندر نورانیت آئے گی۔ لیکن اگر اس کے برخلاف وہ غلط ساتھیوں کے ساتھ، غلط دوستوں کے ساتھ، غلط ہم نشینوں کے ساتھ ہم نشینی کرے گا، تو پھر اس کو کل قیامت کے دن پچھتاوا کرنا پڑے گا، اور پھر پچھتانا کام نہ آئے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر اذ جاءنی۔ وہ کہے گا کہ ہائے، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھایا جائے گا اور یہ کہے گا اے کاش میں رسول کا اتباع کرتا، رسول کی باتوں کو مانتا، ان کی پیروی کرتا، اے کاش میری بربادی، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا،
فلاں کی صحبت اختیار نہ کی ہوتی اس نے مجھ کو گمراہ کر دیا، حالانکہ میرے پاس ہدایت کی بات پہنچ چکی تھی۔ تو یہ شکوہ پھر اس کو کرنا اس وقت کام نہ آئے گا، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے اور ہم اس وقت شکوہ کریں اور پچھتاوا کریں، اس وقت پھر کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے اس سے پہلے ہم کوشش کریں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں، اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اس سے زندگی کے اندر انقلاب آئے گا اور بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر ایک سبب جو ہے گناہ اور معاصی ہے۔ آدمی گناہ میں اور معاصی میں مبتلا ہوتا ہے جب وہ گناہ کی طرف، چاہے وہ کسی بھی طرح کا گناہ ہو، چاہے کسی بھی طرح کی اس کے اندر اس کو لذت آتی ہو، اس کے اندر جب وہ مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کان بھی بند ہو جاتے ہیں، اس کے سمجھنے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی سننے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو صحیح سمجھنا اور صحیح راہ کی طرف آنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو گناہ کے اندر مبتلا ہونا، گناہ کا کسی بھی طرح کا ہو، عبادت کو چھوڑ کر ہو، معاشرے میں رہ کر ہو، معاملات کو خراب کر کے ہو، کسی کو گالی دے کر ہو، کسی کا حق مار کے ہو، اللہ کی عبادت نہ کر کے ہو، حقوق اللہ کی پامالی کر کے ہو، یا حقوق العباد کو تلف کر کے ہو، کسی بھی طرح کا گناہ ہو، جب گناہ کرے گا تو پھر اس کی زندگی کے اندر غفلت پیدا ہوگی اور پھر اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پھر ایک سبب جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا ہے۔ آج کل جیسا کہ سردی ہے، دو نمازیں خاص طور سے اہم ہوتی ہیں، فجر کی اور عشاء کی۔ اگر یہ دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ نہ ہوں تو پھر بڑی خسارے کی بات ہے، اس لیے کہ جب جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوگی، اپنی اکیلے پڑھے گا، تنہا پڑھے گا، تو نماز کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور جب نماز کی اہمیت ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے دل سے دین کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور جب دین کی اہمیت ختم ہو جائے گی تو اس کے پاس کچھ بچے گا نہیں، یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے گناہ کرے گا تو بھی اس کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑی غفلت کی بات ہے اور بہت بڑا سبب ہے۔ اس میں آج کل عام زمانے میں اور بات ہے، لیکن خاص طور سے اس زمانے میں جو آج کل چل رہا ہے سردی کا، اس میں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک ہے کثرت ہنسنا، بہت ذرا سی باتوں پر کثرت کے ساتھ ہنسنے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ جب دل کمزور ہوگا، اور انسان کی مشینری کے اندر دل کی اہمیت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ صحیح ہوتا ہے تو زندگی کے سب کام ٹھیک ہوتے ہیں اور جسم کی سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور جب اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر پورا نظام زندگی، پورا نظام جسم خراب ہوتا ہے، اور یہ دل پر اس کا دار و مدار ہے۔ اور دل کثرت سے ہنسنے سے، کثرت سے مذاق کرنے سے، کثرت سے ایسی باتیں کرنے سے جس سے تھوڑی دیر کے لیے دل لطف اندوز ہو، تو اس سے دل کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک سبب یہ ہے، اور آخری سبب وہ فضول گوئی ہے، ایسی باتیں کرنا جس سے نہ دین کا نفع نہ دنیا کا نفع، صرف وقت ضائع کرنا ہے۔ بیٹھکوں میں بیٹھ کر جہاں دو آدمی بیٹھے اس کی برائی شروع کر دی، یا ایسی باتیں شروع کر دی جس سے کوئی نفع نہیں، جس سے کوئی علم کے اندر فائدہ نہیں، کسی بات کے جاننے کے اندر کوئی ترقی نہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن سے انسان کی زندگی کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے، اور جب انسان کی زندگی کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ بہت سے اہم کاموں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور قرآن کریم میں جیسا کہ ہم نے بتلایا ہے کہ 21 سورتوں کے اندر 35 آیتوں کے اندر غفلت کا ذکر ہے۔ تو اس ذکر کی اہمیت اور اس کے برا ہونے کی اہمیت اور اس کی شناخت کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی غفلت سے جو ہمارے دین کو برباد کر دے، جو ہماری دنیا کو برباد کر دے، حفاظت فرماوے، اور ایسی غفلت کے جو اسباب ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، جن کا ہمیں علم تک نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دین کے کاموں میں چاق اور چوبند اور بڑے چست اور بڑے ہی تیز اللہ تبارک و تعالی ہم کو بنائے، اور دین کے کاموں پر چلنا اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان، بلکہ ہمارا مزاج بن جاوے،
ہماری طبیعت بن جاوے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہم سب کو عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.